السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ جو مذاکرات پاکستان میں ہو رہے ہیں، آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ان مذاکرات سے فرار کی کوشش کی جائے گی اور لگاتار فرار کی کوشش آپ ہوتے ہوئے دیکھیں گے، کیونکہ پی ایم ایل این کو اب اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ اگر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں ان مذاکرات کو جاری رکھا، دیکھیں پہلے تو وہ خواہشات کا اظہار کرتے رہتے تھے کہ پی ٹی آئی آئے، آ کر بیٹھے، ہمارے ساتھ مذاکرات کرے، اس کے نتیجے میں وہ ایک ٹھپا چاہ رہے تھے، کسی طرح ہمارے اوپر ٹھپا لگے کہ ہم گورنمنٹ ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف ان کو یہ روم نہیں دے رہی تھی۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی تھی کہ ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چھینا ہے یا جنہوں نے ہمارے ساتھ ظلم اور بربریت کی ہے، جو ایکچولی اس وقت اقتدار میں ہے۔ بعد میں پاکستان تحریک انصاف نے اچانک حامی بھر لی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ان سے بھی مذاکرات کر لیں گے، یہی تو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے۔ یہ بات اتنی سادہ بھی نہیں ہے۔ جب اسٹیبلشمنٹ کے بیک ڈور رابطے شروع ہوئے پاکستان تحریک انصاف سے، تو ان کی طرف سے یہ درخواست کی گئی کہ ہمیں فیس سیونگ دی جائے، اور فیس سیونگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے لوگ ریکارڈ کے اوپر جو حکومت ہے اس کے ساتھ بھی مذاکرات کریں، کیونکہ دیکھیں کوئی نہ کوئی کور اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے ہوتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ خود ہی مذاکرات کر کے خود ہی چیزیں طے کر لے۔ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سامنے ایک فیس رکھتی ہے کہ جناب یہ چیزیں یہاں پہ ہو رہی ہیں اور یہ اس طریقے سے جسٹیفائی ہو ری ہیں، ہمارا کوئی رول نہیں ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو پیچھے رکھ کر کام کرتے ہیں۔ اب جب حکومت کو مذاکرات میں آنا شروع ہوا تو حکومت کو پتہ چلا کہ یہاں پہ تو حالات بہت خراب ہیں اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پکڑائی دے نہیں رہی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف سے مانگ رہے ہیں تحریری مطالبات، کہ تحریک انصاف تحریری مطالبات دے تاکہ بعد میں ان تحریری مطالبات کو این آر او کا نام دیا جا سکے۔ میرے خیال میں تحریک انصاف کو اگر تحریری مطالبات زیادہ ہی یہ مانگ رہے ہیں تو ان کو اس طرح کے تحریری مطالبات دے جو پورے پاکستان کی آواز ہو، جیسا کہ آپ انٹرنیٹ کی بندش بند کریں، جیسا کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر پابندیاں ختم کریں، جیسا کہ آپ جھوٹے مقدمات پاکستان کے شہریوں پر ڈالنا بند کریں، جیسا کہ جتنے شہریوں کا آپ نے جو نقصان کیا ہے اس نقصان کا ازالہ کریں، جتنے لوگوں کی گاڑیاں توڑی ہیں ان کی گاڑیاں واپس کی جائیں، جتنے لوگوں کو ظلم اور جبر کا شکار کیا گیا ان تمام سے معافی مانگے ریاست۔ یعنی وہ بہت سارے ایسے مطالبات کر سکتے ہیں جو اخلاقی نوعیت سے اور اس نقطہ نظر سے وہ عوام کی نظر کے اندر بڑے بلند قسم کے مطالبات ہوں گے۔ تو اس طرح کے مطالبات بھی پاکستان تحریک انصاف کر سکتی ہے۔ حکومت جو ہے اس کے لیے اس مذاکرات میں کچھ حاصل کرنا ممکن اب نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں حکومت کے لیے ممکن تب تھا جب حکومت کو ٹھپا چاہیے ہوتا کہ جناب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم حکومت ہے۔ اب حکومت کو یہ پتا چل گیا ہے کہ یہ مذاکرات ہو ہی اس لیے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اب رستہ دینا ہے، کیونکہ دیوار سے لگا لگا کر اسٹیبلشمنٹ تھک گئی ہے۔ کتنے ہی بندے اس کام پہ لگا دیے تھے، میں انگلیوں کے اوپر آپ کو گنا سکتا ہوں کہ بے شمار آفیسر تھے جن کو میں جانتا ہوں، اور وہ انٹیلیجنس کے لوگ ہیں بیچارے، وہ اچھے خاصے دہشت گردی میں کام کرنا ہے کسی اور چیز پہ، وہ سارے سیاست پہ لگے ہوئے تھے، پہلے بھی لگے رہتے تھے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں ایسی بڑی انگیجمنٹ پاکستان میں کبھی نہیں ہوئی۔ پورا کا پورا جو آپ کا انٹیلیجنس کا آپریٹس ہے وہ ایک ہی کام پہ لگا ہوا تھا کہ پی ٹی آئی نو تندے ہو، پی ٹی آئی کو پکڑ لو، پی ٹی آئی پہ بیانہ بناؤ، پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا، یہ جناب ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ ٹمکانے، وہ کر کر کے پاکستان تحریک انصاف پہ پوری انٹیلیجنس کا بیڑا غرق کروا لیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف قابو نہیں آئی۔ اب تحریک انصاف کو رستہ دینا ہے تو رستہ دینے کے لیے ایک پولیٹیکل سولوشن کے طور پہ سیاسی جماعتوں کو آپ نے سامنے بٹھا دیا ہے۔ سعودی عرب والے بیان سے بھی اب منع کر دیا گیا۔ جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب والا بیان جو ہے وہ الٹا حکومت کے گلے پڑ گیا، بلکہ حکومت کو ڈانٹ پڑی ہے کہ آپ اس قسم کے سٹیٹمنٹس کیوں دلوا رہے ہیں، سعودی عرب کو آپ اپنے اندرونی معاملات میں کیوں گھسیٹ رہے ہیں۔ اگر کوئی بیک ڈور چینل سے یا کوئی پیچھے رہتے ہوئے کہیں پہ کوئی ایک آدھی مدد کر سکتا ہے، کوئی ایک آدھا جملہ بول سکتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ وہ مدد حاصل کر لیں۔ اب یہ تو بڑا ہی غیر ضروری ہے کہ کسی نے آپ کی مدد کی اور آپ نے ڈنڈورا پیٹ کے اس کو بھی اپنے ساتھ لا کے صف میں کھڑا کر دیا کہ جناب یہ بھی میرے ساتھ شریک جرم ہے، آج کے بعد جب آپ نے مجھے گالی دینی ہے تو آپ نے اس کو بھی گالی دینی ہے۔ تو سعودی عرب کو اس بات کا ادراک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت ساری ایسی آوازیں جو اٹھ رہی تھیں وہ ذرا تھوڑی مدھم ہو جائیں گی، یا اس بات کو اس طریقے سے نہیں کیا جائے گا جیسے پہلے کیا جا رہا تھا۔ اس کے بارے میں سخت رد عمل آیا اور اس کے اوپر منع کر دیا گیا ہے۔ جس عمران خان کو ماضی میں فرق دیکھیں یہ پڑا ہے نا کہ جس عمران خان کو ماضی میں فتنہ کہتے تھے، دہشت گرد کہتے تھے، بلوائی کہتے تھے، جس عمران خان کو کہتے تھے انتشاری ٹولہ لے کر آئے اور پتہ نہیں کون کون سے نام ان کے لیے رکھے ہوئے تھے، اسی عمران خان کو آج عمران خان کہہ کے ان کو سابق وزیر اعظم کہہ کے مخاطب کیا جاتا ہے، اسی عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرنے کے لیے منتیں کی جاتی ہیں۔ جس عمران خان کو جیل کے اندر ڈالنا اس نظام کی سب سے بڑی خواہش تھی، اسی عمران خان کو اس جیل سے باہر نکالنا آج نظام کی سب سے بڑی مجبوری ہے۔ لیکن وہ عمران خان جیل میں گیا بھی بڑا مشکل سے تھا، یعنی اس کو جیل میں ڈالنا بھی بہت مشکل تھا، اب وہ جیل سے نکل بھی بہت مشکل سے رہا ہے، یعنی اس کو جیل سے نکالنا بھی بہت مشکل ہے۔ عمران خان کی شخصیت کے اندر ایک چیز ہے، وہ جہاں جاتے ہیں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، جیسے ماحول میں جاتے ہیں وہ اس طرح اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں۔ اس بات کا کسی کو آئیڈیا نہیں تھا
یہ نہیں انہیں لگتا تھا کہ 10-15 دن میں عمران خان ٹوٹ جائے گا اور ہم ایک روتا ہوا عمران خان باہر نکالیں گے, جو عمران خان باہر نکل کے رو کے ایک پریس کانفرنس کرے گا اور وہ یہ کہے گا جی ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی, ہم معافی مانگتے ہیں, ہم آئندہ ان چیزوں کا حصہ نہیں بنیں گے. انہیں لگا بہت کمزور آدمی ہے, اس کا توکل بہت بڑھ گیا تھا اللہ رب العزت پہ. اب یہ والا عمران خان جو ہے یہ تو 5 وقت نماز پڑھتا تھا. یہ والا عمران خان وہ ہے جو بہت سارا دین کو اسٹڈی کر چکا تھا. جب بھی وہ تقریر کرتا تھا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, صحابہ اکرام کی وہ مثالیں دیتا تھا, اللہ کے حکم کی بات کرتا تھا. ایاک نعبد و ایاک نستعین سے وہ شروع کرتا تھا. تو عمران خان کا توکل اور اس کا لیول کچھ اور تھا. اس کو جیل کے اندر تو ڈال دیا, وہ وہاں جا کے بھی ایڈجسٹ ہو گیا, وہ درویش آدمی ہے. اب یہ کہتے ہیں باہر آؤ, وہ باہر نہیں آتا. تو معاملہ یہاں پہ آ کے بیچاروں کا پھنسا ہوا ہے. اب اسی آدمی کو جس کو ذلیل کرنے کے اوپر یہ سارے لگے ہوئے تھے, اب اس کی عزت کرنے پر مجبور ہے. اور میں آپ کو پھر ایک بات بتا دوں کہ کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا. عزت اور ذلت یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے. زندگی اور موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے. رازق جو ہے وہ میرا رب ہے, کوئی اور جو ہے وہ رازق ہو بھی نہیں سکتا. اب جناب زلمے خلیل داد صاحب ایک مرتبہ پھر میدان میں آ گئے ہیں. ان کا سٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, میں وہ سٹیٹمنٹ آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ زلمے خلیل داد دوبارہ سے پر تول رہے ہیں کہ اس ریجن میں ان کو امپورٹنٹ ذمہ داری مل جائے, اور وہ بڑے غور سے نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں پورے خطے کے اوپر. چاہے وہ افغانستان کے معاملات ہوں, چاہے پاکستان کے معاملات ہوں, چاہے یہ ساؤتھ ایشیا کا ریجن جتنا بھی ہے, اس کے اندر جو چیزیں یا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کے بارے میں زلمے خلیل داد اپنا موقف بڑی تیزی سے لے رہے ہیں اور اس کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ وہ اس انتظار میں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی آنے والی حکومت انہیں یہاں پہ کوئی اہم ذمہ داری دے دے. اب ان کا جو نیا سٹیٹمنٹ ہے اس کا اردو ٹرانسلیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو 3 بحرانوں کا سامنا ہے. 3 جو بنیادی بحران ہیں جن کی وہ بات کر رہے ہیں, جس کا پاکستان کو سامنا ہے, اس میں ایک سیاسی بحران ہے. اور وہ اس کے اندر ایک بریکٹ کے اندر لکھتے ہیں کہ سیاسی بحران کی وجہ جو ہے وہ عمران خان کی قید ہے. جو سیاسی بحران ہے وہ سب سے بڑا بحران ہے پاکستان کا, اور اس کا جو بڑا ریزن ہے وہ عمران خان کی قید ہے. نمبر 2 اقتصادی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کے اوپر ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت کھڑا ہوا ہے. اس کے بارے میں میرے پاس کچھ اعداد و شمار ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. نالائق اور نکمی حکومتیں لا کر بد اعتمادی پیدا کر کے ہم نے اپنی معیشت کو تباہ کیا. اور تیسرا انہوں نے کہا جی سیکیورٹی کا ایک بحران ہے جو افغانستان کے ساتھ شدید جھڑپیں اور سینکڑوں پاکستانیوں کی ہلاکتیں. انہوں نے کہا پاکستان کو ایک نئے آغاز کی ضرورت ہے اور یہ آغاز عمران خان کی آزادی سے ہونا چاہیے. یہ زلمے خلیل داد کہہ رہے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کا حصہ رہے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی لوگوں میں سے ایک ہے, اور اس خطے کے اوپر ان کی بہت نظر ہے. زلمے خلیل داد کا اگر پورا سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں پاکستان کو 3 بحران ہے, ایک سیاسی ہے, ایک اقتصادی ہے اور سیکیورٹی ہے, اور ان تینوں کے ہوتے ہوئے پاکستان کو ایک نئی شروعات کی ضرورت ہے, اور وہ جو نئی شروعات ہے وہ عمران خان کی آزادی سے ہونی چاہیے. یہ زلمے خلیل داد نے کہا. اگر یہ شخص اس خطے کے اندر دوبارہ کسی اہم ڈیوٹی پہ آتا ہے تو یہ پاکستان کی حکومت کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی. اب ناظرین اس معاملے پہ آ جائے کہ آپ ان تینوں بحرانوں کے لیے ذمہ دار کون ہے. تو دیکھیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ رسپانسبل ہے, سمپلی میں آپ کو کہوں تو, کیونکہ جو سیاست کے اندر ان کی مداخلت ہے انہوں نے پاکستان کو ایک سیاسی بحران میں لا کر کھڑا کر دیا. لیکن آج جو پاکستان میں سیاسی بحران ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کی وجہ سے ہے. نواز شریف بھی یہی کہتے ہیں, آصف علی زرداری بھی یہی مانتے ہیں, فضل الرحمان صاحب بھی یہی مانتے ہیں, ANP بھی یہی مانتی ہے, جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف بھی یہی کہتے ہیں, تحریک لبیک کے لوگوں سے آپ بات کریں وہ بھی یہی کہتے ہیں, MQM کے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں وہ بھی یہی کہتے ہیں. پاکستان کی کوئی ایک سنگل پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جس کا موقف اس کے برعکس ہو. جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ سب یہ کہتی ہیں کہ آج پاکستان کا جو سیاسی بحران ہے, چاہے اس کا آغاز 2013 میں ہوا, چاہے 2018 میں ہوا, چاہے اس کا آغاز 2022 میں ہوا, چاہے اس کا آغاز ابھی 2023 میں ہوا, جب بھی ہوا, اس کے لیے جو ذمہ دار ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے. اگر وہ اپنے آپ کو سیاست سے باہر رکھتی تو یہ بحران پاکستان میں نہ ہوتا. دوسرا اقتصادی معاملہ جو ہے وہ پاکستان کی استحکام کے ساتھ جڑا ہوتا ہے نا. جب سیاسی استحکام نہیں ہے تو اقتصادی یا معاشی استحکام کیسے آئے گا, وہ آ نہیں سکتا. اس کے لیے بھی رسپانسبل پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے کہ وہ ایک ایسی حکومت بنا دیتے ہیں پاکستان میں جن سے لوگ پیار ہی نہیں کرتے, جن سے لوگ بات ہی نہیں کرنا چاہتے, ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے. تو پھر لوگوں کا اعتماد متزلزل ہو جاتا ہے, پھر استحکام نہیں آتا اور معیشت آپ کی خراب ہو جاتی ہے. اور تیسرا سیکیورٹی کا ایشو ہے, تو خالصتاً ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایشو ہے اور اس کی ہم نے ہمیشہ غلط ہینڈلنگ کی ہے. ہم پرائی جنگوں کا حصہ بنتے رہے ہیں, ہم نے اس ملک کے اندر بے شمار ڈرون حملے کروائے ہیں, بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اس جنگ کا حصہ صرف اس لیے بن گئے کہ ان کے پیارے مارے گئے تھے اور وہ اب مرنے مارنے پر اترے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بڑی لمبی جنگ ہے, بہت سارے لوگوں کے بہت سارے مفادات بھی ہیں, یہاں پہ بہت سارے ایسے فتنے بھی ہیں جن کے بارے میں گورنمنٹ اور
जो मिलिट्री है वो ये कहती रहती है, लेकिन इसके लिए भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अमन व अमान के क़याम के बारे में, वो कुछ गलत पॉलिसीज भी हैं पाकिस्तान की, कुछ गलत हालात भी हैं पाकिस्तान के, कुछ आलमी दबाव भी है और कुछ साजिशें भी हैं। इन सारी चीज़ों को आप इकट्ठा करें तो वहां पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। तो अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने रोल को अपने काम तक महदूद कर ले, यानी हमने किसी और के काम में मुदाखलत नहीं करनी, सियासतदान जाने सियासत जाने, हमने मुदाखलत नहीं करनी, मुल्क जैसे चलना है वो अवामी मैंडेट वाली हुकूमत जाने, हमने उसके अंदर कोई मुदाखलत नहीं करनी, हमने सिर्फ अपना काम करना है, बाकी कारोबार कैसे चलता है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट यहां पे इस तरफ जाती है तो ये तीन मसाइल आपके हल होने शुरू हो जाएंगे। हाँ, इमरान खान साहब की आज़ादी इसका एक नुक्ता है, आगाज हो सकता है। एक और बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का, जिसका यहां पे जिक्र नहीं किया ज़ुल्म खलीलजाद ने, और मैं इन सारे मसाइल से बड़ा मसला उसको समझता हूं। कभी ना कभी ये मसाइल हल हो जाएंगे। पाकिस्तानियों का बड़ा पोटेंशियल है, पाकिस्तानी इस मसले से पाकिस्तान को इंशाल्लाह निकालेंगे, चाहे एहतजाज करके निकालें, चाहे इनकलाब लाकर निकालें, चाहे सॉफ्ट इनकलाब लाकर निकालें, चाहे वोट के जरिए निकालें, कैसे भी करें ये निकल जाएगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। आज नहीं निकलेगा तो साल में निकल जाएगा, साल में नहीं निकलेगा तो 10 साल में निकल जाएगा। लेकिन एक मसला नाज़रीन पाकिस्तान का ऐसा है जिसको हल करना बहुत जरूरी है और उससे पाकिस्तान नहीं निकल पाएगा जब तक कि पूरी कौम मिलकर एफर्ट नहीं करेगी। तमाम सियासी जमातों को भी बीच में आना पड़ेगा, तमाम तबकात को बीच में आना पड़ेगा, हर फर्द को किरदार अदा करना पड़ेगा जो हम फंस गए जिस मसले में, और वो मसला है क्लाइमेट चेंज का। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से एक है जहां पे ये इशू सबसे ज्यादा उठा हुआ है। हमारी हवा जो है वो सांस लेने के काबिल नहीं रही। पूरी दुनिया में जब कोई शख्स किसी दूसरे मुल्क में या किसी नई जगह पे जाना चाहता है तो वो सबसे पहले आजकल के दौर में वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करता है इंटरनेट के ऊपर, AQI, और पाकिस्तान के किसी भी शहर का AQI बेहतर नहीं है। पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। लाहौर में पैदा होने वाला इंसान जो है जो वहां पे जिंदगी गुजारेगा उसकी जिंदगी के 7 साल कम हो सकते हैं एक साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक। लिहाजा हमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत तेजी से काम करना होगा, इस पे पैसा खर्च करना होगा, इसके ऊपर कोशिश करनी होगी, जंगलात की कटाई रोकनी होगी, नए जंगलात फौरी तौर पे लगाने होंगे, आलूदगी पर काबू पाना होगा और बेशुमार इकदाम करने पड़ेंगे क्लाइमेट चेंज के हवाले से। यानी आप मुल्क को जितना मर्जी आप जमहूरी बना ले, जो मर्जी कर दें, जब तक आप वहां सांस नहीं ले पाएंगे तब तक वो रहने के काबिल नहीं होगा। लिहाजा ये सुनने में आपको छोटा लगता है लेकिन क्लाइमेट चेंज का इशू बहुत बड़ा इशू है, इसको भी पाकिस्तान को फौरी तौर पे एड्रेस करना पड़ेगा। नाज़रीन, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और डेवलपमेंट है, वो ये है कि वुकला ने फैसला किया है कि वो अब पूरे पाकिस्तान के अंदर इज्तिमात करेंगे और आवाज उठाएंगे मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ। फौजी अदालतें तो अदालतें ही नहीं होती ना, तो उनके फैसले की औकात क्या है। लेकिन फौजी अदालतों ने सिविलियन को सजाएं सुना दी हैं और अभी तक जो 100 से ज्यादा लोगों को सजाएं सुनवाई गई, किसी एक का भी फैसला सामने नहीं आया। वो बेचारों ने जो रहम की अपीलें की थी या उनसे करवाई गई थी वो तो सामने आ गई फटाफट, आर्मी चीफ के दफ्तर से लीक हो गई, लेकिन जो फैसला है वो अभी तक लीक नहीं हुआ। कोई एक फैसला भी सामने नहीं आया कि किस बुनियाद के ऊपर किस मुलजिम को क्यों सजा दी गई और उसका जुर्म क्या था, ताकि वो बेचारे जाके अपीलें करें। तो उन्हें कहा जा रहा है कि अपीलें छोड़ो, रहम की अपीलें करो, वहां से हम आपको छोड़ देते, आप अदालतों में अपीलें ना करो। लेकिन वो फैसले सामने आने चाहिए, पता चलना चाहिए। वुकला ने, जो खास तौर पे इंसाफ लॉयर फोरम है, उन्होंने ये ऐलान किया है कि पूरे मुल्क में मिलिट्री कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अब इज्तिमात मुनक्कद किए जाएंगे और इसके हवाले से वुकला में और सोसाइटी में जो है वो अवेयरनेस फैलाई जाएगी। एक और चीज आपको बड़ी अजीब बताता हूं नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला एक फैसला है वो 18 दिसंबर को महफूज हो गया था और ये कहा गया था कि 23 दिसंबर को सुना दिया जाएगा। 23 को पता चला कि जज साहब नहीं सुना रहे, 6 तारीख को सुना दिया जाएगा क्योंकि मुज़ाकरात चल रहे थे। 6 को पता चला जी मुज़ाकरात क्योंकि और आगे चले गए हैं, अब 6 का पता चल रहा है, अभी भी नहीं सुनाया जा रहा। यानी आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उनका केस चला अदालत में और पहले फैसला महफूज हुआ, फिर जब सुनाना था तब नहीं सुनाया, लंबी डेट दी गई, अब जब दोबारा सुनाना है तो तब नहीं सुनाया जा रहा, फिर डेट देने की बात हो रही है। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से खबर लेने वाले सहाफी हैं जो उनके बहुत करीब हैं, उन्होंने ये पहले बता दिया था। यानी जज ने या जो जुडिशियल सिस्टम है उसने नहीं बताया, इमरान खान के वकीलों को नहीं पता, जो कोर्ट रिपोर्टर ने उनको नहीं पता, वो बेचारे इस बारे में जानते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि जनाब क्या फैसला हो रहा है या ये फैसला आएगा या नहीं आएगा, वो नहीं जानते। लेकिन जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कवर करने वाले या उनके करीब रहने वाले जो सहाफी हैं वो इसको ब्रेक कर देते हैं जनाब के 6 तारीख को भी फैसला नहीं आ रहा।
آپ اندازہ کریں کیا یہ فیصلہ عدالت میں لکھا جا رہا ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس فیصلے کو لکھ رہی ہے؟ میرے دماغ میں یہ سوال اس لیے آیا کہ وہ جو رپورٹر ہے وہ کورٹ کو رپورٹ نہیں کرتے، وہ رپورٹر رپورٹ کرتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، ان کے تعلقات وہاں پہ وہیں سے خبریں لیتے ہیں۔ اب جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ پھر نہیں آنا، یہ یہاں بیچارے جو کورٹ رپورٹر ہیں وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں یار یہ کیسے آگی خبر؟ انہوں نے کہا جی عدالت کو تو پتہ ہی ابھی کچھ نہیں ہے، ایون جو عدالتی عملہ اس سے رابطہ کیا گیا انہوں نے کہا جی ہمیں بھی نہیں پتا۔ تو یہ اب انصاف کے اوپر یا نظام انصاف کے اوپر بڑے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ججز کے فیصلے کیسے ہو رہے ہیں، کون کروا رہا ہے، کہاں سے لکھے جا رہے ہیں۔ تو اس قسم کے جب فیصلے آتے ہیں نا وہ لکھے ہوئے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں جا کے فوری طور پہ اڑ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے جو 4 سزائیں عمران خان صاحب کو جیل سے دی گئی ہیں وہ چاروں اسی طرح اجلت میں دی گئی ہیں، اور وہ چاروں فارغ ہو گئی بعد میں جب وہ ہائی کورٹ کے اندر پہنچی، معاملات وہاں پہ آئے۔ اور وہ جو ایک فیصلہ ہے خاص طور پہ سائفر والا جس کے اوپر بڑا بلند و بانگ دعوے کیے گئے تھے، وہ تو جسٹس عامر فاروق صاحب نے فارغ کر دیا، جو کبھی عمران خان صاحب کو ریلیف دینے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے، وہاں سے فارغ ہو گیا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ناظرین ایک نیا کام شروع کر دیا ہے اور اس کو کہتے ہیں نورا کشتی۔ نورا کشتی پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع کی ہے کہ جناب حکومت ہمیں اعتماد میں نہیں لیتی، ہم انہیں حکومت کو سپورٹ دی ہوئی ہے، ہم حکومت سے اپنی سپورٹ واپس لے سکتے ہیں۔ یہ ساری گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں۔ جب فارم 47 لیا تب تو آپ اعتماد میں تھے، جب عدت والا کیس ہوا تب بھی پیپلز پارٹی اعتماد میں تھی، جب گولیاں چلائی گئی تب بھی پیپلز پارٹی اعتماد میں تھی، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا اس پر بھی اعتماد میں تھی، خواتین اور بچوں کو اغوا کیا گیا اس پر بھی اعتماد میں تھی، تشدد اور جبر کے اوپر بھی اعتماد میں تھی، بروٹ میجورٹی بقول بلاول کے اس پر بھی اعتماد میں تھی، ڈنڈے والی جمہوریت بقول بلاول کے اس پہ بھی اعتماد میں تھی، ایم این ایز کو اغوا کیا گیا اس پر بھی اعتماد میں تھی، قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ لاجز پر حملے ہوئے اس پر بھی اعتماد میں تھی، خیبر پختونخوا ہاؤس پر حملہ ہوا اس پر بھی اعتماد میں تھی، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ کیا ہوا اس پر بھی اعتماد میں تھی، ڈی چوک پر گولیاں چلی اس پر بھی اعتماد میں تھی، ہائی کورٹ میں توڑ پھوڑ کر کے سابق وزیر اعظم کو گرفتار کر دیا گیا اس پر بھی اعتماد میں تھی، جبری گمشدگیوں پر بھی اعتماد میں تھی، سندھ میں پورے پاکستان کے مقابلے میں صحافیوں پر سب سے زیادہ ظلم اور جبر رپورٹ ہوا 2024 میں اس پر بھی اعتماد میں تھی، انٹرنیٹ کو سلو کیا گیا، بند کیا گیا اس پر بھی اعتماد میں تھی، اور سوشل میڈیا کی بندش پر بھی اعتماد میں تھی۔ اب یہ آگئے گونگلوؤں سے مٹی جھاڑ دیں، انہیں پتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، یہ جمہوریت کی دشمنی ہوئی ہے پاکستان میں، بیڑا غرق کیا گیا ہر چیز کا۔ تو اب وہ بلاول جو ہر ظلم اور جبر کا حصہ ہے وہ آ گیا میدان کے اندر کہ نہیں جی میں اس کا حصہ نہیں ہوں۔ یہ پی ایم ایل این والے تھوڑے دنوں میں بتائیں گے کہ بلاول کس جرم میں کتنا شریک تھا اور شریک جرم تھا، لہٰذا یہ بری الذمہ اس سارے معاملے سے نہیں ہو سکتا۔ حکومت نے ناظرین بڑے عجیب و غریب دعوے کیے تھے، یعنی اس حکومت کا دعویٰ تھا کہ ایسے ایسے دعوے کیے کہ اگر آپ اکٹھا کریں تو $100 ارب سے زیادہ کی انویسٹمنٹ بنتی ہے جو پاکستان میں اب تک آ چکی ہے۔ یہ اخباری خبروں کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ اخباری خبریں دیکھیں تو یہ سعودی عرب سے آئے جناب $50 ارب کی انویسٹمنٹ سعودی عرب سے آ رہی ہے، پھر جناب یو اے ای سے آئے جی $10 ارب کی انویسٹمنٹ یو اے ای سے آ رہی ہے، جناب چائنا گئے جی اتنے $1 کی چائنا سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ بین الاقوامی دوروں میں کوئی بندہ قریب سے گزر جاتا تھا نا کسی امیر ملک کا وزیر اعظم یا صدر، تو یہ فوری طور پہ فوٹو کھینچ کے خبر لگا دیتے ہیں جناب اتنے $1 اس ملک سے بھی آ رہے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی، یا میاں نواز شریف نے ایک دن سنایا تھا کہ پلے نہیں تیلا دے کر دی میلا میلا، یہ وہ والا معاملہ۔ یعنی کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آ سکی، اور جو پیسہ پاکستان میں آ رہا تھا اس کا انہوں نے خود بیڑا غرق کیا، اور کیسے کیا کہ $1.62 ارب، یہ وہ پیسہ ہے جو ایک سال میں یہ آئی ایم ایف سے نہیں لے سکتے۔ $1 ارب کے لیے کبھی آئی ایم ایف کے پاؤں پکڑتے ہیں، کبھی ورلڈ بینک کے پاؤں پکڑتے ہیں، کبھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاؤں پکڑتے ہیں، کبھی یورپی یونین میں جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، یہ ادھار پیسے دے دو ہم نے اپنے بینکوں میں رکھنے ہیں۔ اور یہ پیسہ باہر سے پاکستان آ رہا تھا $1.62 ارب، یعنی $1 ارب اور 62 کروڑ، اتنی بڑی رقم جو ہے وہ پاکستان میں آ رہی تھی، اور اس کا صرف نقصان انہوں نے کر لیا انٹرنیٹ بند کر کے اپنا ضد اور اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کہ جی انٹرنیٹ کو استعمال کر کے نوجوان ہم سے سوالات کرتے ہیں، ہم سے سوال پوچھتے ہیں، ہمیں حقائق دکھاتے ہیں، ہمیں آئینہ دکھاتے ہیں، ہمیں اپنی شکل پسند نہیں ہے لہذا ہم انٹرنیٹ ہی بند کر رہے ہیں۔ یعنی یہ تو ایسے ہی نا، انٹرنیٹ کو بند کرنا ایسے ہے کہ آپ کو شیشہ پسند نہیں ہے تو آپ شیشہ توڑ دیں، جناب نہ ہوگا شیشہ نہ مجھے میری شکل نظر آئے گی۔ تو انٹرنیٹ بھی ایسے ہی ہے، جو سوسائٹی جیسی ہوتی ہے نا ویسے ہی اس کا انٹرنیٹ ہوتا ہے۔ جتنا غصہ اس سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے، جتنا رد عمل اس سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے، وہ سارا آپ کو انٹرنیٹ کے اندر نظر آتا ہے۔ ایسا کیا ہو گیا کہ 3-4 سال پہلے جو لوگ اس ملک میں ہیرو ہوا کرتے تھے،
جن کے لیے کہانیاں سنائی جاتی تھیں وہ لوگ سب سے بڑے ولن بن گئے. ایسا کیا ہو گیا؟ بات یہ ہے کہ یہی سوشل میڈیا نا، تب بھی یہی تھا. تو جیسا آپ نے کیا اس کا رد عمل سوشل میڈیا پہ آیا. اب سوشل میڈیا کو بند کر کے بجائے وہ رد عمل کو کنٹرول کرتے، پاکستان کی اکانومی کو تباہ کر دیا. جتنا پیسہ مانگنے کے لیے منت اور ترلا کیا جاتا ہے اس سے زیادہ پیسے کا نقصان کروا لیا 1 سال کے اندر. اور پاکستان کے جو اس کے اندر کارنامے ہیں وہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا. یہ کچھ چیزیں ہیں میرے پاس جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن یہاں پہ اس کو روک لیتے ہیں. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.